بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کی مثال پہلے نہ ملتی ہو، تو ایسے کام کو یہ بدعت یعنی نیا کام کہا جاتا ہے۔ بدعت کے حوالے سے بھی جو یہ تصورات ہیں کہ جی ہر نیا کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا یا صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد ہوا وہ بدعت ایسی ہے کہ جو بری ہی بری ہے، تو ایسا کہنا یہ بہت ساری احادیث پاک کا انکار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کیا کہ جو اس دین سے نہیں ہے، لیس منہ، اس میں سے نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ اس کا مطلب ہے، یہ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک کلمہ یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کی اصل اس دین کے اندر نہیں ہے، ایسا نیا کام ایجاد کیا تو وہ مردود ہے، لیکن اگر وہ اسی دین سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے، نیا کام اگرچہ ہے لیکن دین سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ مردود نہیں ہے، وہ مقبول ہی ہے۔ اب اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے ہی یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے طور پر بہت ساری عبادت کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں وہ نہیں لاتے تھے، پھر بعد میں علم میں آتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برقرار رکھا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ، یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بلال، تم اسلام کے اندر کون سا ایسا کام کرتے ہو کہ جس کی تمہیں سب سے زیادہ امید ہے، یعنی بخشش کی، مغفرت کی، درجات کے بلندی کی تمہیں سب سے زیادہ امید ہے، اس لیے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو جو اللہ مجھے توفیق دیتا ہے اتنی میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بات ہے، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لائے بغیر یہ کام کر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اس کو برقرار رکھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک جنگ میں بہت سارے حافظ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ حافظ شہید ہو رہے ہیں اور قرآن ایک جگہ جمع نہیں ہے، اگر قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک جگہ جمع کر لیا جائے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو میں یہ کام کیسے کروں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ تھے کہ واللہ ھذا خیر، یعنی اگرچہ کہ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن یہ کام بہتر ہے، اچھا ہے، خیر ہے۔ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ قرآن کو ایک جگہ پر جمع کریں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بھی یہ تھے کہ یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، تو یہ کام ہم کیسے کریں گے؟ دونوں حضرات یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے الفاظ یہ تھے کہ اگرچہ یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، واللہ ھذا خیر، لیکن اللہ کی قسم یہ کام بہت اچھا ہے۔ پھر سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی کے اندر ایک ٹیم تیار ہوئی جس نے قرآن پاک کو ایک جگہ پر جمع کیا، جس کی ایک تفصیل ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی صرف ایک اذان ہوتی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعہ کی ایک اذان ہوتی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اول حصے کے اندر جمعہ کی صرف ایک اذان ہوتی تھی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری حصے کے اندر جب 7 سال گزر گئے تو اس کے بعد آپ نے جمعہ کی دوسری اذان کا حکم ارشاد فرمایا کہ جب آبادی دور دور تک ہو گئی تو ایک نئی اذان آپ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن پاک فرما رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کام ایجاد ہو رہے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے دین کے مکمل ہونے کا کہ اس کے قانون، اس کے اصول، اس کے ضابطے یہ سارے کے سارے مکمل کر دیے گئے ہیں۔ اب جو بھی ایسا کام آتا ہے کہ جو پہلے نہیں ہوا لیکن وہ شریعت مطہرہ کے اصول کے عین مطابق ہے تو پھر وہ اسی آیت مبارکہ کے تحت داخل ہے۔ آج بھی انکار کرنے والے افراد بھی اگر غور کریں تو بہت سارے کام وہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو نیکی کے کام کہلاتے ہیں، دین کے کام کہلاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے، تابعین سے ان کا کسی طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ تو واضح طور پر حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، اور ہمارے اسلاف نے واضح طور پر حدیثوں کی جو شرح کے اوپر مشتمل کتابیں ہیں وہ آپ پڑھتے چلے جائیں تو کل بدعت ضلالہ کے جو الفاظ ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ بدعت کے آگے تشریح کرتے ہیں، ای بدعت، وہ بدعت کے جو مکروہ ہے، وہ بدعت کے جو حرام ہے، یعنی ایسی بدعت کے جو سیئہ ہے، بری ہے، وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں نہ ہوا ہو تو وہ کرنے کی اجازت نہیں، یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اور اسلاف کی تعلیمات کے خلاف ہے۔